اصل مسائل وغیرہ تو کوئی نہیں ہے، مسائل وغیرہ تو یہی ہیں کہ مسئلہ ایک سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس کا عمل جو ہے اس کے مسئلے کا حل ہوتا ہے، اگر مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے عمل سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ تو عمل کی ساری باتیں ہیں نا، اگر کسی کے عمل کو ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو اس کا تو حکم ہے ہی نہیں کہ کسی کے عمل پر جایا جائے۔ یہ تو ایسا پیٹ اور پیٹی آنت ہے کہ یہ تو کبھی بھرنے کا نام نہیں لیتی، اسی لیے کسی کے عمل پر جانے سے منع کیا گیا ہے، اور لوگ اس بات سے باز بھی نہیں آتے۔ عمل اس کا ہوتا ہے، اور دین وہ بنا کے نا، بیچارے جو دین کے سادے لوگ ہیں نا، اور دین کے اکثر سادے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کو دین، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین کا علم ہے۔ اس میں بڑے بڑے علماء سے مراد یہ ہے کہ یہ جاننے والے کہ مجھے پڑا دین کا پتہ ہے، یہ بڑے علماء ہوتے ہیں آج کل۔ یہ زیادہ سیدھے سادے بیچارے ہوتے ہیں، ان کو وہ اپنے عمل بتا کے نا، اسے دین بتا کے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو بیچاروں کو مطلب نا اپنے عملوں کے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ سمجھدار دین کا جو بندہ ہوتا ہے نا، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کی سمجھ دی ہے، وہ سن لو، ہمیشہ کی بھلائی ہے، آپ بھی بھلے میں آ جاؤ گے اور لوگوں کو بھی بھلے کی تعلیم دینے کے قابل ہو جاؤ گے۔ سیدھا سیدھا دین کا جو حکم ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی اس میں ایک چیز کو حلال فرماتا ہے، اور دوسری چیز جو اللہ پروردگار کے علم میں حرام ہوتی ہے اسے حرام بتا دیتا ہے۔ اس کی مثال، بکرا حلال ہے، خنزیر حرام ہے۔ اب اس میں نے اور آپ نے کیا کرنا، مجھے بتا دو۔ وہ جی غیر اللہ، جی خیر اللہ، تو یہ اللہ، مجھے بتائیے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، تو یہ ہم لیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس کے عمل میں جو حلال حرام ہو گیا وہ بتائیں گے، اور بھائی ہمیں نہیں اس کے عمل کا پتہ۔ بکرا حلال ہے، اس نے بکرا ذبح کیا ہے، وہ ہے حلال۔ اب وہ چوری کر کے لایا ہے، دھوکہ کر کے لایا ہے، اس نے کیا کیا ہے، یہ وہ جانے، اس کا عمل جانے، ہمیں نہیں پتہ بھائی۔ یہ ہے وہ پہلی بات کہ حکم میں حلال واضح ہے اور حکم میں حرام بھی واضح ہے۔ جب حکم میں حلال واضح کا پتہ ہو گیا، حکم میں حرام کا واضح پتہ ہو گیا، اب یہ غیر اللہ کی بات ختم ہو گئی ہے، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ اب جب حکم میں حلال واضح ہے حرام واضح ہے، تو اب ہم نے حکم کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ ہے سنت، قیامت تک۔ اب سنت کی تعلیم جو ہے وہ بھی واضح ہے، اور سنت کی تعلیم میں جو حرام بتایا گیا وہ بھی واضح ہے۔ اب کیا بتایا گیا حلال، کیا بتایا گیا حرام؟ بکرے کو ہمیشہ سنت کی تعلیم میں حلال بتایا جاتا ہے، اور خنزیر کو ہمیشہ سنت کی تعلیم میں حرام بتایا جاتا ہے۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو اس کو ہے نا جو سنت کی تعلیم نہیں جانتا، وہ اپنے مسئلے خود حل کرے۔ مسئلے اس نے اگر حل کرنے ہیں تو حکم کو جانے اور حکم کی تعلیم سنت کو جانے، اور یہ تعلیم اگر اس نے لینی ہے تو اللہ کے بندوں کے پاس وہ خود آئے۔ وہ خود آتا نہیں اور آپ کو بھیج رہا ہے، تو تعلیم جس نے حاصل کرنی ہے یہ تو وہ ہے، آپ تو ہیں نہیں۔ ایک دفعہ کا میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو مفت کا دین کسی کو حاصل ہوتا ہے نا، مشقت کے بغیر، وہ گھر بیٹھے ہی سارا کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ کی بات، میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، وہ ڈاکٹر ہیں۔ وہ دکان پر اپنی سیٹ سے اٹھ کر نا انہوں نے مجھے بٹھا دیا۔ جب مجھے بٹھا دیا تو مریض جو ہے وہ میرے پاس آنے شروع ہو گئے۔ تو وہ تو مجھے جانتا تھا کہ یہ سائیں جی جو جانتے ہیں نا، وہ بھی حکمت و دانائی میں جو بات سن کر بتائیں گے وہ بڑی بہترین ہوگی۔ تو وہ جو مریض آنے والا تھا وہ ڈاکٹر صاحب کو جانتا تھا، وہ مجھے جانتا نہیں تھا۔ اس نے میرے ساتھ نا ایسی ویسی باتیں کرنا شروع کر دی، بیماری تو جو تھی وہ نہیں، بلکہ ایسی بیمار بن گیا۔ جب ایسی بیمار بن گیا تو یہ اس کے عمل شروع ہو گئے۔ بیماری ہوتی تو بیماری کی تعلیم ہوتی، بیماری ہوتی تو بیماری کی میں دوائی اسے بتاتا،
اب اس نے کیا کیا، اس نے یہ جانا یہ کون سے ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے نا بیماری نہیں، بیماری کے علاوہ بیماریاں پیش کرنا شروع کر دیں۔ میں آج تو فوراً سمجھ گیا کہ بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اب بیماری نہیں ہے، یہ عمل ہے اس کا۔ جب کسی کا عمل ہوگا تو وہ حکم نہیں ہوگا اللہ پاک کا، حکم بھی واضح ہے جس میں حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے۔ وہ بکرے کی بات کرے گا تو مجھے حکم میں پتہ ہو جائے گا کہ اس نے حلال کی بات کی ہے، خنزیر کی بات کرے گا تو مجھے پتہ ہو جائے گا اس نے حرام کی بات کی، کیونکہ دونوں واضح ہیں نا۔ اس میں غیر اللہ کیا آ گیا؟ بتائیے نا کیا غیر اللہ آ گیا؟ اب جب وہ عمل کی بات کرے گا اب غیر اللہ شروع ہو جائے گا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس کے عملوں پر جانے کی؟ اس کی پیٹی آنت جو ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی ہے، کسی کی پیٹی آنت جو ہے نا وہ ہم بھرنے کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ کسی کے عملوں پر نہ جاؤ۔ عملوں میں نہ حلال ہے نہ عملوں میں حرام ہے۔ عمل میں کیا ہوتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، نیت ہوتی ہے۔ اب کسی کی نیت پر ہم حلال کر دیں چیز کو، کسی نیت پہ ہم حرام کر دیں چیز کو۔ چیز تو اللہ نے اپنے حکم میں حلال حرام کی ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ جان لو، یہ تفصیل آپ کو حکم کی بتا رہا ہوں، عملوں کی نہیں میں بتا سکتا، نہ ہم نے بتانے کی ضرورت ہے نہ ہم بتاتے ہیں کسی کو۔ کوئی ہوتا ہے نا سیدھا سادہ دیندار، سیدھا سادہ دین کو جاننے والا، وہ پھنستا ہے، وہ لوگوں کو بیچاروں کو نا اپنی باتوں سے پھر نا عملوں کے اندر، عملوں کی دلدل میں پھنساتا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ اب جب اس نے مجھ سے یہ باتیں کرنا شروع کی تو میں نے باتیں تو اس کو بتائیں، ہاں دوائی بھی لکھ کر دی ہیں، لیکن جب فیس میں نے اس کی لی نا دوائی بتانے کی اور مریض کو چیک اپ کرنے کی، اس کے پاؤں تلے سے زمین میں نے نکال دی، کیونکہ پہلے تو فیس طے نہیں نا ہوتی، ڈاکٹر بعد میں فیس بتاتا ہے نا کہ بھئی اتنی فیس دے دو، وہ جیسی دوائی بتاتا ہے ویسی وہ فیس بتاتا ہے۔ اب اس کے طوطے اڑ گئے، ہوائیاں اڑ گئیں، پسینے پہ پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ اب اس کی ساری باتیں جو تھیں نا وہ اب اور ہو گئی، کہنے لگا میں تو آپ سے ویسے ہی نا یہ ذکر کر رہا تھا، نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ بات میں تو ویسے ہی آپ سے یہ باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد نا وہ ایسا ٹھیک ہو گیا، جب بھی بعد میں ملا نا تو اسے پتہ ہو گیا کہ پیسے کیا چیز ہے اور بات صحیح کرنا کیا چیز ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں بھائی، جس کو مرض ہے، جس کو بیماری ہے، جس کو علم نہیں ہے، جو غیر اللہ کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ جا کے تعلیم حاصل کرے۔ تعلیم اس نے حاصل کرنی ہے، پیٹ اس کے میں درد ہے، گاجریں اس نے کھائی ہیں، سارا کچھ اس کا اپنا معاملہ ہے، اور آپ کو جناب بتا رہا ہے سائیں جی سے پوچھ کے مجھے بتاؤ۔ کبھی کسی کے عملوں پر نہ جانا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کسی کے عمل اس کے اپنے معاملات ہیں، وہ خود حل کرے گا تو حل ہوں گے، ویسے نہیں حل ہو سکتے۔ معاملہ اس کا ہے اور آپ حل کرنے چلیں۔ اگر آپ نے حل کرنے ہیں نا اس کے معاملے، خیر خواہ آپ نے اگر اتنا ہی اس کا بننا ہے عملوں کا، تو عملوں پہ آپ نے جانا ہی جانا ہے حکم چھوڑ کے، تو پھر اس کے ساتھ عملوں کی بات کریں۔ جیسے یہ بھائی عامر صاحب نے آپ کو نا جواب دیا ہے نا، وہ جواب بہترین ہے، پھر آپ نے خیر خواہی کرنی ہے تو آپ ہی اس کی خیر خواہی کریں، اور اگر دین سے آپ نے خیر خواہی کروانی ہے تو بھائی حکم حلال بھی اللہ نے بتایا ہوا ہے، حرام بھی بتایا ہوا ہے، آپ بس وہ بتا کے فارغ ہو جائیں۔ اس کے بعد اس کے عمل ہیں، وہ بکرا جو اس نے ذبح کیا ہے وہ حلال ذبح کیا ہے، اور اس پر اس نے جو تکبیر پڑھی ہے وہ حلال پڑھی ہے، بات آپ کی ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ نے اس کے عملوں پر نہیں اس کے بعد جانا، بس بات ختم کر دینی ہے۔ اور جب حکم حلال حرام واضح ہو گیا ہے تب حکم کی تعلیم کس نے دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ ہے سنت۔ سنت جو تعلیم دی ہے وہ آپ بتا کے آپ فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے عملوں پر نہیں جانا، نہ اپنے عملوں پر جانا ہے نہ اس کے عملوں پر جانا ہے۔ اس کے بعد علم آ جاتا ہے۔ تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ علم کیا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں علم میں حلال بتایا ہے اور حرام بتایا ہے۔ بکرے کو کیا بتایا؟ حلال بتایا۔ خنزیر کو کیا بتایا؟ حرام بتایا۔
یہ علم ہے، علم اللہ کا ہے، اور آپ ٹٹول آپ رہے ہیں، وہ اپنے عمل میں آپ کو دکھا رہا ہے۔ وہ بھائی علم اللہ کا ہے، یہاں تعلیم سنت اللہ کے نبی کی ہے، حکم اللہ کا ہے۔ یہ تین چیزیں جب کسی پر واضح ہو جاتی ہیں نا، تو چوتھے ہے عمل۔ کسی کے عمل پر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ کون سا غیر اللہ نکلا ہے؟ کون ہے جو غیر اللہ کی تعلیم دے رہا ہے؟ عمل اس کا ہے، غیر اللہ کی تعلیم وہ اپنے عمل سے لینا چاہتا ہے۔ یا اللہ نے اپنا حکم نہیں بتا رہی؟ کیا حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نہیں بتا دی کہ تکبیر اس پر پڑھو؟ جو جان بوجھ کر تکبیر نہیں پڑھتا، کیا اس نے اللہ کا حکم کا انکار کر دیا؟ جو جان بوجھ کر تکبیر نہیں پڑھتا وہ ذبیحہ نہیں کھایا جا سکتا، اور جو بھول گیا نہیں وہ تکبیر پڑھ سکا، بھول گیا اسے، کوئی بات نہیں، اس کے دل میں اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح نمبر 3 علم ہے۔ علم میں ہی اللہ نے یہ سارا کچھ ہمیں بتایا ہے۔ کون سی دو چیزیں علم میں بتائی ہیں؟ ایک اپنے حکم حلال اور حرام بتایا جو واضح ہے، اور ایک حکم کی تعلیم میں ہمیں بتایا یہ حلال کو حلال کس طرح کرنا ہے، اور حرام حرام ہی رہتا ہے، اس کی تو تعلیم ہی کوئی نہیں کی گئی، اس کا تو صرف منع فرما دیا گیا، اس کا تو صرف منع فرما دیا گیا کہ وہ خنزیر ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں، تفصیل سن لی نا آپ نے؟ ہمیشہ یہ یاد رکھنا، اگر کوئی مفت میں تفصیل آپ سے سننا چاہے تو علم بتاؤ اللہ کا اسے، جو اللہ پاک نے اپنے علم میں ہمیں حلال اور حرام بتا دیا ہے۔ کوئی تعلیم لینا چاہے تو اسے حکم کی تعلیم، وحی کی جو تعلیم سنت ہے وہ تعلیم بتاؤ جو اللہ کے نبی نے بتا دی ہے۔ اس کے علاوہ یہ غیر اللہ ہے سارا، غیر اللہ میں آپ خود پڑے ہوئے ہو اور دوسروں کو کہو کہ وہ نہ پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھیں دین کو۔ بھولے والے دین کے جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہمیں بڑا پتہ ہے، بڑا پتہ ہے انہیں، اور وہ بڑا پتہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی اپنے عملوں کے ساتھ آ جاتا ہے تو وہ پھر اپنے بڑے پتے سے اسے غیر اللہ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ او بھائی ایسے نہ کریں، ہمیں کوئی بڑا پتہ نہیں عملوں کا، ہمیں دین کا پتہ ہے۔ دین میں حکم ہے اللہ کا، وہی ہے جس میں اللہ نے ہر چیز حلال اور حرام کا بتا دیا ہے۔ پھر حکم کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی تعلیم فرما دی ہے، اور حرام سے صرف منع فرما دیا ہے کہ حرام نہیں کرنا۔ اور یہ سارا کچھ کس میں ہوا ہے؟ یہ سارا کچھ کس نے ہمیں بتایا ہے؟ اللہ نے اپنے علم میں بتایا ہے۔ یہ علم میں سارا کچھ حلال حرام بتایا گیا۔